معاویہ بن سوید بن مقرن سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنے غلام کو تماچا مارا اور بھاگ گیا، پھر میں ظہر سے تھوڑی دیر پہلے آیا اور اپنے والد کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے اسے اور مجھے بلایا، پھر غلام سے کہا اس سے پورا بدلہ لو، تو اس نے معاف کر دیا۔ پھر انہوں یعنی میرے والد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم بنی مقرن کے پاس صرف ایک خادمہ تھی، ہم میں سے کسی نے اسے تماچا مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ لوگوں نے کہا ان کے پاس اس کے علاوہ اور خادم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فی الحال اس سے خدمت لیں، جب اس سے بے نیاز ہو جائیں یعنی دوسرا انتظام ہو جائے تو اس کا راستہ چھوڑ دیں یعنی اسے آزاد کر دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4301۔ ابن ادریس نے ہمیں حسین سے حدیث بیان کی، انہوں نے ہلال بن یساف سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک بوڑھے نے جلدی کی اور اپنے خادم کو تماچا دے مارا، تو حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تمہیں اس کے شریف چہرے کے سوا اور کوئی جگہ نہ ملی؟ میں نے اپنے آپ کو مقرن کے بیٹوں میں سے 7واں بیٹا پایا، ہمارے پاس صرف ایک خادمہ تھی، ہم میں سے سب سے چھوٹے نے اسے تماچا مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو آزاد کر دینے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4302۔ ہلال بن یساف سے روایت ہے ہم کپڑا بیچتے تھے، سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ایک لونڈی وہاں نکلی اور اس نے ہم میں سے کسی کو کوئی بات کہی تو اس نے لونڈی کو تماچا مارا۔ سوید رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، پھر بیان کیا اسی طرح جیسے اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4303۔ عبد الصمد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، کہا مجھ سے محمد بن منقدر نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا شعبہ، تو محمد نے کہا مجھے ابو شعبہ عراقی یعنی مولا سوید بن مقرن نے سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ان کی لونڈی کو کسی انسان نے تھپڑ مارا، تو سوید رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ چہرہ حرمت والا ہوتا ہے؟ اور کہا میں نے خود کو اور میں اپنے بھائیوں میں 7واں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دیکھا، اور ہمارے پاس سوائے ایک کے کوئی اور خادم نہ تھا، ہم میں سے کسی نے عمدن اسے تماچا مار دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4304۔ وہب بن جریر نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی کہ محمد بن منقدر نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ آگے عبد الصمد کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4305۔ عبد الواحد بن زیاد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم تیمی سے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے والد یزید بن شریک تیمی سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی ابو مسعود جان لو۔ میں غصے کی وجہ سے آواز نہ پہچان سکا، کہا جب وہ کہنے والے میرے قریب پہنچے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ فرما رہے تھے ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ کہا میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا ابو مسعود جان لو، اس غلام پر تمہیں جتنا اختیار ہے اس کی نسبت اللہ تم پر زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ کہا تو میں نے کہا اس کے بعد میں کسی غلام کو کبھی نہیں ماروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4306۔ جریر، سفیان اور ابو عوانہ سب نے اعمش سے عبد الواحد کی سابقہ سند کے ساتھ اس کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، مگر جریر کی حدیث میں ہے آپ کی ہیبت کی وجہ سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4307۔ ابو معاویہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم تیمی سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی ابو مسعود جان لو، اس پر تمہارا جتنا اختیار ہے
اس کی نسبت تم پر اللہ زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ میں مڑا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ جھلساتی یا تمہیں آگ چھوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4308۔ ابن ابی عدی نے شعبہ سے، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو اس نے اعوذ باللہ یعنی میں تمہاری مار سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہنا شروع کر دیا، تو وہ اس بات کی طرف متوجہ نہ ہو پائے اور اسے مارتے رہے۔ پھر اس نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آتا ہوں، تو انہیں اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تم پر اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے جتنا تم اس پر رکھتے ہو۔ کہا تو انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4309۔ محمد بن جعفر نے ہمیں شعبہ سے اسی سند کے ساتھ خبر دی اور انہوں نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4310۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں فضیل بن غزوان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن ابی نعم سے سنا، کہا مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائی اسے قیامت کے دن حد لگائی جائے گی، الا یہ کہ وہ غلام ویسا ہو جیسا اس نے کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4311۔ وکیع اور اسحاق بن یوسف ازرق دونوں نے فضیل بن غزوان سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور ان دونوں کی حدیث میں ہے میں نے ابو القاسم نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4312۔ وکیع نے کہا ہمیں اعمش نے معرور بن سوید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم ربضہ کے مقام میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے گزرے، ان کی جسم پر ایک چادر تھی اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ویسی ہی چادر تھی، تو ہم نے کہا ابو ذر اگر آپ ان دونوں چادروں کو اکٹھا کر لیتے تو یہ ایک حلہ بن جاتا۔ انہوں نے کہا میرے اور میرے کسی مسلمان بھائی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، اس کی ماں عجمی تھی، میں نے اسے اس کی ماں کے حوالے سے آر دلائی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میری شکایت کر دی۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے فرمایا ابو ذر تم ایسے آدمی ہو کہ تم میں جاہلیت کی عادت موجود ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول جو دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے وہ اس کے ماں اور باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت ہے، وہ چاہے کنیز زادے ہوں یا غلام زادے تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، تم انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور ان پر ایسے کام کی ذمہ داری نہ ڈالو جو ان کے بس سے باہر ہو، اگر ان پر مشکل کام کی ذمہ داری ڈالو تو ان کی اعانت کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4313۔ زہیر، ابو معاویہ اور عیسیٰ بن یونس سب نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ زہیر اور ابو معاویہ کی حدیث میں آپ کے فرمان تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت ہے کے بعد یہ اضافہ ہے، انہوں نے کہا میں نے عرض کی بڑھاپے کی اس گھڑی کے باوجود بھی جاہلیت کی عادت باقی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو معاویہ کی روایت میں ہے ہاں تمہارے بڑھاپے کی اس گھڑی کے باوجود بھی۔ عیسیٰ کی حدیث میں ہے اگر وہ اس پر ایسی ذمہ داری ڈال دے جو اس کی طاقت سے باہر ہے تو بہتر ہے اسے پیش دے، یعنی غلام پر ظلم کے گناہ سے بچ جائے۔ زہیر کی حدیث میں ہے تو اس کام میں اس کی اعانت کرے۔ ابو معاویہ کی حدیث میں وہ اسے بیچ دے اور وہ اس کی اعانت کرے کے الفاظ نہیں ہیں، اور ان کی حدیث آپ کے فرمان اس پر ایسی ذمہ داری نہ ڈالے جو اس کے بس سے باہر ہو پر ختم ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4314۔ واصل احدب نے معرور بن سوید سے روایت کی، انہوں نے کہا
میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے جسم پر آدھا حلہ تھا اور ان کے غلام پر بھی اسی طرح کا آدھا حلہ تھا۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا، کہا تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں انہوں نے ایک آدمی کو برا بھلا کہا اور اسے اس کی ماں کے اجمی ہونے کی بنا پر آڑ دلائی۔ کہا تو وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ بات بتائی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت کی خو ہے، وہ تمہارے بھائی اور خدمت گزار ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، تو جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو وہ اسے اسی کھانے میں سے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان کے ذمے ایسا کام نہ لگاؤ جو ان کے بس سے باہر ہو، اور اگر تم ان کے ذمے لگاؤ تو اس پر ان کی اعانت کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4315۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، طعام اور لباس غلام کا حق ہے اور اس پر کام کی اتنی ذمہ داری نہ ڈالی جائے جو اس کے بس میں نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4316۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے پھر اس کے سامنے پیش کرے اور اسی نے آگ کی تپش اور دھواں برداشت کیا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے اور وہ غلام بھی اس کے ساتھ کھائے، اور اگر کھانا بہت سے لوگوں نے کھا لیا ہو یعنی کم ہو تو اس کے ہاتھ میں 1 یا 2 لقمے ضرور دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4317۔ امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام جب اپنے آقا کی خیر خواہی کرے اور اچھی طرح اللہ کی بندگی کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4318۔ عبید اللہ اور اسامہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4319۔ ابو طاہر اور حرملہ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں ابن وہب نے خبر دی، کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے سعید بن مسیب سے سنا، وہ کہہ رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح ذمہ داریاں نبھانے والے کسی کے مملوک یعنی غلام کے لیے 2 اجر ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر اللہ کی راہ میں جہاد، حج اور اپنی والدہ کی خدمت جیسے کام نہ ہوتے تو میں پسند کرتا کہ میں مروں تو غلام ہوں۔ سعید بن مسیب نے کہا ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی وفات تک ان کے ساتھ رہنے اور خدمت کرنے کی بنا پر حج نہیں کرتے تھے۔ ابو طاہر نے اپنی حدیث میں اچھی طرح ذمہ داریاں نبھانے والا عبد یعنی غلام کہا، مملوک نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4320۔ ابو صفوان اموی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ خبر دی، انہوں نے ہمیں یہ بات پہنچی اور اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4321۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غلام اللہ کا حق اور اپنے آقاؤں کا حق ادا کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ کہا میں نے یہ حدیث کعب کو سنائی تو کعب نے کہا نہ اس غلام کا حساب ہوگا نہ ہی کم مال والے مومن کا حساب ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4322۔ جریر نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4323۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کئی احادیث بیان کی، ان میں سے یہ بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غلام کا اس حال میں فوت ہو جانا کیا خوب ہے کہ وہ اللہ کی بندگی
اور اپنے آقا کی خدمت اچھے طریقے سے کر رہا تھا، اس کے لیے کیا خوب ہے یہ زندگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4324۔ امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترکہ غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی اور اس کے شریکوں کو ان کے حصے دیے جائیں گے، اور غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا، ورنہ وہ اتنا ہی آزاد رہے گا جتنا پہلے ہو گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4325۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جو اس کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی پوری آزادی اس پر لازم ہے، اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ جتنا آزاد ہو چکا تھا اتنا ہی آزاد رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4326۔ جریر بن حازم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترکہ غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنی مقدار میں مال ہے جو اس کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی، اور شریک کو اس کا حصہ ادا کر کے غلام اس کی طرف سے آزاد کیا جائے گا، ورنہ وہ جتنا آزاد ہو چکا تھا اتنا ہی آزاد رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4327۔ لیث بن سعد، یحییٰ بن سعید، ایوب، اسماعیل بن امیہ، ابن ابی ذئب اور اسامہ بن زید سب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ ایوب اور یحییٰ بن سعید کی حدیث کے سوا ان میں سے کسی کے حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں، اور اگر اس کے پاس مال نہیں تو وہ جتنا آزاد ہو چکا تھا اتنا ہی آزاد رہے گا، اور انہی دونوں نے یہ جملہ کہا، اور ان دونوں یعنی ایوب اور یحییٰ نے یہ بھی کہا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث کا حصہ ہے یا نافع نے اپنی طرف سے کہا ہے، اور لیث بن سعد کی حدیث کے سوا ان میں سے کسی کی روایت میں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کے الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4328۔ عمر نے سالم بن عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے اور کسی دوسرے کے درمیان مشترک غلام کو آزاد کیا تو کمی بیشی کے بغیر اس کے مال میں سے غلام کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی، پھر اگر وہ خوشحال ہوا تو اس کے مال سے اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4329۔ زہری نے سالم سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کا باقی حصہ بھی اس کے مال سے آزاد ہوگا، بشرطے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو غلام کی قیمت کو پہنچ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4330۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے نضر بن انس سے، انہوں نے بشیر بن نہیک سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے دو آدمیوں کے مشترکہ غلام کے بارے میں جن میں سے ایک اپنا حصہ آزاد کر دیتا ہے فرمایا وہ دوسرے کا ضامن ہے، یعنی کہ اس کے حصے کی قیمت اسے مل جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4331۔ عبید اللہ کے والد معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا جس نے غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو وہ اسی کے مال سے پورا آزاد ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4332۔ اسماعیل بن ابراہیم نے ابن ابی عروبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے نضر بن انس سے، انہوں نے بشیر بن نہیک سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا
جس نے غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا، اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کی پوری آزادی اسی کے مال کے ذریعے سے ہوگی، اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو کسی جبری مشقت میں ڈالے بغیر اس غلام سے بقیہ قیمت کی ادائیگی کے لیے کام کروایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4333۔ علی بن مسہر، محمد بن بشر اور عیسیٰ بن یونس سب نے ابن ابی عروبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور عیسیٰ کی حدیث میں ہے اسے کسی مشقت میں ڈالے بغیر اس شخص کے حصے کی ادائیگی کے لیے کام لیا جائے گا جس نے آزاد نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4334۔ اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو محلب سے، اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے 6 غلام آزاد کیے اور اس کے پاس ان کے سوا اور کوئی مال نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور 3 گروپوں میں تقسیم کیا، پھر ان کے درمیان قرعہ ڈالا، اس کے بعد 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام ہی برقرار رکھا، اور آپ نے اسے سردنش کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4335۔ حماد اور عبد الوہاب ثقفی دونوں نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ حماد کی حدیث ابن علیہ کی حدیث کی طرح ہے، اور ثقفی کی حدیث میں ہے انصار کے ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت وصیت کی اور 6 غلام آزاد کر دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4336۔ یزید بن زرع نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن علیہ اور حماد کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4337۔ حماد بن زید نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انصار میں سے ایک آدمی نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کو آزاد قرار دیا، اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ اسے نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 درہم میں خرید لیا، تو آپ نے وہ رقم اس آدمی کے حوالے کر دی۔ عمر نے کہا، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے وہ قبطی غلام تھا، یعنی ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی امارت کے پہلے سال فوت ہوا۔ اپنی موت کے بعد غلام کو آزاد کرنے والے کو 1/3 سے زیادہ ترکے میں وصیت کا اختیار ہی نہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4338۔ سفیان بن عیینہ نے کہا، عمرو بن دینار نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے انصار کے ایک آدمی نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کے آزاد ہونے کی وصیت کی، اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فروخت کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسے ابن نحام نے خریدا، وہ قبطی غلام تھا، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی امارت کے پہلے سال فوت ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4339۔ لیث بن سعد نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدبر یعنی مالک کی موت کے بعد آزاد ہونے والے غلام کے بارے میں عمرو بن دینار سے روایت کردہ حماد کی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4340۔ عبد المجید بن سہیل اور حسین بن زکوان معلم نے عطا سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ اسی طرح مطر بن تہمان البراق نے عطا بن ابی رباح، ابو زبیر اور عمرو بن دینار سے روایت کی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدبر کی بیع کے بارے میں حدیث بیان کی۔ ان سب یعنی عطا، ابو زبیر اور عمرو نے کہا، انہوں یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے ہم معنی روایت کی جو حماد اور ابن عیینہ نے عمرو سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4341۔ لیث نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے بشیر بن یسار سے، اور انہوں نے حضرت سہل بن ابی حسمہ
اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی۔ ان دونوں نے کہا عبداللہ بن سہیل بن زید اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہما مدینے سے نکلے، یہاں تک کہ جب خیبر میں پہنچے تو وہاں کسی جگہ الگ الگ ہو گئے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اچانک محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کو مقتول پاتے ہیں، انہوں نے اسے دفن کیا۔ پھر وہ خود حویصہ بن مسعود اور مقتول کا حقیقی بھائی عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ یعنی عبد الرحمن سب سے کم عمر تھا، چنانچہ عبد الرحمن اپنے دونوں ساتھیوں سے پہلے بات کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بڑے کو اس کا مقام دو، یعنی عمر میں بڑے کو۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے بات کی اور ان کے ساتھ اس نے بھی بات کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم 50 قسمیں کھاؤ گے پھر اپنے ساتھی کے بدلے خون بہا، یا فرمایا بدلے میں اپنے قاتل سے دیت یا قصاص لینے کے حقدار بنو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم قسمیں کیسے کھائیں جبکہ ہم نے دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو یہود 50 قسمیں کھا کر تمہیں ان کے خلاف تمہارے مطالبے کے حق سے الگ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم کافی لوگوں کی قسمیں کیوں کر قبول کریں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی آپ نے اپنی طرف سے اس کی دیت ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4342۔ حماد بن زید نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے بشیر بن یسار سے، انہوں نے سہل بن ابی حسمہ اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ محیصہ بن مسعود اور عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہما خیبر کی طرف گئے اور وہاں کسی نخلستان میں الگ الگ ہو گئے۔ عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا تو ان لوگوں نے یہود پر الزام عائد کیا، چنانچہ ان کے بھائی عبد الرحمن اور 2 حویصہ اور محیصہ رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے معاملے میں بات کی، وہ ان سب میں عمر میں کم تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بڑا بناؤ، یا فرمایا سب سے بڑا بات کا آغاز کرے۔ ان دونوں نے اپنے ساتھی کے معاملے میں گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے 50 آدمی ان میں سے ایک آدمی پر قسمیں کھائیں گے تو وہ اپنی رسی سمیت جس میں وہ بندہ ہوگا تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ ایسا معاملہ ہے جو ہم نے دیکھا نہیں، ہم کیسے حلف اٹھائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہود اپنے 50 آدمیوں کی قسموں سے تم کو تمہارے دعوے کے استحقاق سے الگ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ تو کافر لوگ ہیں۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت اپنی طرف سے ادا کر دی۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک دن میں ان کے باڑے میں گیا تو ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی نے مجھے لات ماری۔ حماد نے کہا یہ یا اس کی طرح بات کہی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4443۔ بشر بن مفضل نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے بشیر بن یسار سے، انہوں نے سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی، اور انہوں نے اپنی حدیث میں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کی دیت دے دی، اور انہوں نے اپنی حدیث میں یہ نہیں کہا مجھے ایک اونٹنی نے لات مار دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4344۔ سفیان بن عیینہ اور عبد الوہاب ثقفی نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے بشیر بن یسار سے، اور انہوں نے سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہی کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4345۔ سلیمان بن بلال نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے بشیر بن یسار سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عبداللہ بن سہل بن زید انصاری اور محیصہ بن مسعود بن زید انصاری رضی اللہ عنہما، جن کا تعلق قبیلہ بنو حارثہ سے تھا، خیبر کی طرف نکلے۔ ان دنوں وہاں صلح تھی اور وہاں کے باشندے یہودی تھے، تو وہ دونوں اپنی ضروریات کے پیش نظر الگ الگ ہو گئے۔ بعد ازاں عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے اور کھجور کے تنے کے ارد گرد بنائے گئے پانی کے ایک گھڑے میں مقتول حالت میں ملے۔ ان کے ساتھی نے انہیں دفن کیا، پھر مدینے آئے
اور مقتول کے بھائی عبد الرحمن بن سہل اور چچا زاد محیصہ اور حویصہ رضی اللہ عنہم گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو قتل کیے جانے کی صورتحال اور جگہ بتائی۔ بشیر کا خیال ہے اور وہ ان لوگوں سے حدیث بیان کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو پایا کہ آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم 50 قسمیں کھا کر اپنے قاتل یا اپنے ساتھی ان سے بدلہ یا دیت کے حقدار بنو گے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، نہ ہم نے دیکھا نہ وہاں موجود تھے۔ ان یعنی بشیر کا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا تو یہود 50 قسمیں کھا کر تمہیں اپنے دعوے کے استحقاق سے الگ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کافر لوگوں کی قسمیں کیسے قبول کریں؟ بشیر کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کی دیت ادا فرما دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4346۔ حشیم نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے بشیر بن یسار سے روایت کی کہ انصار میں سے بنو حارثہ کے ایک آدمی جسے عبداللہ بن سہل بن زید رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا اور اس کا چچا زاد بھائی جسے محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا سفر پر روانہ ہوئے اور انہوں نے اس قول تک لیث کی حدیث نمبر 4342 کی طرح حدیث بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اور انہوں نے اس قول تک لیث کی حدیث نمبر 4342 کی طرح حدیث بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کی دیت ادا فرما دی۔ یحییٰ نے کہا، مجھے بشیر بن یسار نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، انہوں نے کہا دیت کی ان اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی نے مجھے باڑے میں لات ماری تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4347۔ سعید بن عبید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں بشیر بن یسار انصاری نے سہل بن ابی حسمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کے خاندان میں سے چند لوگ خیبر کی طرف نکلے اور وہاں الگ الگ ہو گئے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے ایک آدمی کو قتل کیا ہوا پایا اور انہوں نے پوری حدیث بیان کی اور اس میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ اس کے خون کو رائے گاں قرار دیں، چنانچہ آپ نے صدقے کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ اس کی دیت ادا فرما دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4348۔ ابو لیلہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن سہل بن زید انصاری نے سہل بن ابی حسمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے انہیں ان کے قوم کے بڑی عمر کے لوگوں سے خبر دی کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ اپنی تنگ دستی کی بنا پر جو انہیں لاحق ہو گئی تھی یعنی تجارت وغیرہ کے لیے خیبر کی طرف نکلے۔ بعد ازاں محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بتایا کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں اور انہیں کسی چشمے یا پانی کے کچے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ چنانچہ وہ یہود کے پاس آئے اور کہا اللہ کی قسم تم لوگوں نے ہی انہیں قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ پھر وہ آئے حتیٰ کہ اپنی قوم کے پاس پہنچے اور ان کو یہ بات بتائی۔ پھر وہ خود ان کے بھائی حویصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ ان سے بڑے تھے اور عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو شروع کی اور وہی خیبر میں موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بڑے کو بات کرنے دو، بڑے کو موقع دو۔ آپ کی مراد عمر میں بڑے سے تھی، تو حویصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی۔ اس کے بعد محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وہ تمہارے ساتھی کی دیت دے یا پھر جنگ کا اعلان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ان کی طرف خط لکھا تو انہوں نے جواباً لکھا اللہ کی قسم ہم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حویصہ، محیصہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہم سے فرمایا کیا تم قسم کھا کر اپنے ساتھی کے خون کا بدلہ لینے کے حقدار بنو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا تو تمہارے سامنے یہود قسمیں کھائیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کی دیت ادا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹنیاں ان کی طرف روانہ کی حتیٰ کہ ان کے گھر یعنی باڑے پہنچا دی گئیں۔ سہل نے کہا ان میں سے ایک سرخ اونٹنی نے مجھے لات ماری تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4349۔
یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سلیمان بن یسار نے انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسامہ کو اسی صورت پر برقرار رکھا جس پر وہ جاہلیت میں تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4350۔ ابن جریج نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی اور یہ اضافہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسامہ کے ذریعے انصار کے لوگوں کے مابین ایک مقتول کا فیصلہ کیا جس کا دعویٰ انہوں نے یہود پر کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4351۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہ انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سلیمان بن یسار نے انصار کے کچھ لوگوں سے خبر دی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس طرح ابن جریج کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4352۔ عبدالعزیز بن صہیب اور حمید نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ عرینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے آئے، انہیں یہاں کی آب و ہوا ناموافق لگی اور انہیں استسقاء ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر ان سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو صدقے کے اونٹوں کے پاس چلے جاؤ اور ان کے دودھ اور پیشاب یعنی جسے وہ لوگ اس طرح کی کیفیت میں اپنی صحت کا ضامن سمجھتے تھے پیو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور صحت یاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے چرواہوں پر حملہ کر دیا، ان کو قتل کر دیا، اسلام سے مرتد ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المال کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے کچھ لوگوں کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا، انہیں پکڑ کر لایا گیا تو آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے، ان کی آنکھیں پھوڑ دینے کا حکم دیا اور انہیں سیاہ پتھروں والی زمین میں چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ وہیں مر گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4353۔ ابو جعفر محمد بن صبا اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ ابو بکر کے ہیں، کہا ہمیں ابن علیہ نے حجاج بن ابی عثمان سے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو رجا مولا ابی قلابہ نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی، کہا مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ عقل اور عرینہ کے 8 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی، انہوں نے اس سرزمین کے آب و ہوا کو ناموافق پایا اور ان کے جسم کمزور ہو گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، تم ہمارے چرواہے کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے کر اسی مشترکہ چراگاہ کی طرف جا رہا تھا جہاں بیت المال کے اونٹ بھی چرتے تھے، اونٹوں میں کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ ان کا پیشاب اور دودھ پیو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ وہ نکلے، ان کا پیشاب اور دودھ پیا اور صحت یاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹ بھی بھگا لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کے پیچھے ایک دستہ روانہ کیا، انہیں پکڑ لیا گیا اور مدینے میں لایا گیا تو آپ نے ان کے بارے میں قرآن کی سزا پر عمل کرتے ہوئے حکم دیا، اس پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، ان کی آنکھیں گرم سلاخوں سے پھوڑ دی گئیں، پھر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا حتیٰ کہ وہ مر گئے۔ ابن صباح نے اپنی روایت میں تردو کے بجائے وَتَّرَدُّن نعم اور سمیرہ کے بجائے سمیرت کے الفاظ کہے، معنی وہی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4354۔ ایوب نے ابو قلابہ کے آزاد کردہ غلام ابو رجا سے روایت کی، کہا ابو قلابہ نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا عقل یا عرینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینے میں انہیں استسقاء کی بیماری لاحق ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ والی اونٹنیوں کا حکم دیا کہ ان کے لیے خاص کر دی جائیں اور ان سے کہا کہ ان کے پیشاب اور دودھ پئیں۔ آگے حجاج بن ابی عثمان کی حدیث کے ہم معنی ہے اور کہا ان کی آنکھیں گرم سلاخوں سے پھوڑ دی گئیں اور انہیں سیاہ پتھروں والی زمین یعنی حرہ میں پھینک دیا گیا، وہ پانی مانگتے تھے تو انہیں نہیں پلایا جاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4355۔ ابن عون نے کہا ہمیں ابو رجا مولا ابی قلابہ نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے بیٹھا تھا،
تو انہوں نے لوگوں سے کہا تم قسامہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انبسا نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح حدیث بیان کی ہے۔ اس پر میں نے کہا مجھے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایوب اور حجاج کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ ابو قلابہ نے کہا جب میں فارغ ہوا تو انبسا نے سبحان اللہ کہا، یعنی تعجب کا اظہار کیا۔ ابو قلابہ نے کہا اس پر میں نے کہا اے انبسا کیا تم مجھ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ اے اہل شام، جب تک تم میں یہ یا ان جیسے لوگ موجود ہیں تم ہمیشہ بھلائی سے رہو گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4356۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا قبیلہ عقل کے 8 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے انہی کی حدیث کی طرح ہے، اور انہوں نے حدیث میں یہ الفاظ زائد بیان کیے اور آپ نے خون روکنے کے لیے انہیں داغ نہیں دیا، یعنی اس طرح وہ جلدی موت کے منہ میں چلے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4357۔ معاویہ بن قرہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا عرینہ کے کچھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ مسلمان ہوئے اور آپ کی بیعت کی، اور مدینے میں موم جو برسام یعنی پھیپڑوں کی جھلی کی سوزش کا دوسرا نام ہے، اس کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ پھر انہی کی حدیث کی طرح بیان کیا اور مزید کہا آپ کے پاس انصار کے تقریباً 20 نوجوان حاضر تھے، آپ نے انہیں ان کی طرف روانہ کیا اور آپ نے ان کے ساتھ ایک کھوجی بھی روانہ کیا جو ان کے پاؤں کے نقوش کی نشاندہی کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4358۔ حمام اور سعید نے قتادہ کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حمام کی حدیث میں ہے عرینہ کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور سعید کی حدیث میں ہے عقل اور عرینہ کا گروہ آیا، آگے انہی کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4359۔ سلیمان تیمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی سلاخوں سے ان لوگوں کی آنکھیں پھوڑنے کا حکم دیا کیونکہ انہوں نے بھی چرواہوں کی آنکھیں پھوڑی تھیں، یعنی یہ اقدام انتقام کے قانون کے مطابق تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4360۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو اس کے زیورات حاصل کرنے کی خاطر مار ڈالا، اس نے اسے پتھر سے قتل کیا، کہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی اور اس میں زندگی کی رمق موجود تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا نام لیتے ہوئے اس سے پوچھا کیا تجھے فلاں نے مارا ہے؟ اس نے اپنے سر سے نہیں کا اشارہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دوسری بار دوسرا نام لیتے ہوئے پوچھا تو اس نے اپنے سر سے نہیں کا اشارہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تیسرا نام لیتے ہوئے تیسری بار پوچھا تو اس نے کہا ہاں اور اپنے سر سے اشارہ کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ملوث یہودی کو اس کے اقرار کے بعد 2 پتھروں کے درمیان قتل کروا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4361۔ خالد بن حارث اور ابن ادریس دونوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی، اور ابن ادریس کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچلوا ڈالا، یعنی اس طرح بھاری پتھر مارا گیا کہ اس کا سر کچلا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4362۔ عبد الرزاق نے کہا ہمیں معمر نے ایوب سے خبر دی، انہوں نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ یہود کے ایک آدمی نے انصار کی ایک لڑکی کو اس کے زیورات کی خاطر قتل کر دیا، پھر اسے کنویں میں پھینک دیا، اس نے اس کو سر پتھر سے کچل دیا تھا، اسے پکڑ لیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ نے اسے مر جانے تک پتھر مارنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے پتھر مارے گئے حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 4363۔ ابن جریج نے کہا مجھے معمر نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4364۔ قتادہ نے ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچلا ہوا ملا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا؟ فلاں نے، حتیٰ کہ انہوں نے خاص اسی یہودی کا ذکر کیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا۔ یہودی کو پکڑا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر پتھر سے کچل دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4365۔ محمد بن مثنى اور ابن بشار نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے زرارہ سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا یعلا بن منیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابن امیہ ایک آدمی سے لڑ پڑے تو ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت کاٹ دیے، اس نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچا اور اس کا سامنے والا ایک دانت نکال دیا۔ ابن مثنى نے کہا سامنے والے دو دانت۔ پھر وہ دونوں جھگڑا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی دوسرے کو اس طرح دانت کاٹتا ہے جیسے سانڈ کاٹتا ہے؟ اس کی کوئی دیت نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4366۔ یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4367۔ ہشام نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ بن اوفا سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے دوسرے کی کلائی کو دانتوں سے کاٹا، اس نے اسے کھینچا تو اس کاٹنے والے کا سامنے والا دانت گر گیا۔ یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس نقصان کو رائگاں قرار دیا اور فرمایا کیا تم اس کا گوشت کھانا چاہتے تھے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 4368۔ بدیل نے عطا بن ابی رباح سے اور انہوں نے صفوان بن یعلا سے روایت کی کہ یعلا بن منیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملازم تھا، کسی آدمی نے اس کی کلائی کو دانتوں سے کاٹا، اس نے اسے کھینچا تو اس کا سامنے والا دانت گر گیا۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لایا گیا تو آپ نے اسے رائگاں قرار دیا اور فرمایا تم چاہتے تھے کہ اسے یعنی اس کی کلائی کو اس طرح چبا ڈالو جس طرح سانڈ چباتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4369۔ محمد بن سیرین نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا سامنے والا ایک یا دو دانت گر گئے۔ اس پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اسے یہ کہوں وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں دے اور تم اس طرح اسے چباؤ جس طرح سانڈ چباتا ہے؟ تم بھی اپنا ہاتھ اس کے منہ کی طرف بڑھاؤ حتیٰ کہ وہ اسے کاٹنے لگے، پھر تم اسے کھینچ لینا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4370۔ حمام نے کہا ہمیں عطا نے صفوان بن یعلا بن منیح سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ پر دانتوں سے کاٹا تھا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس یعنی جس نے کاٹا تھا اس کے سامنے والے دو دانت نکل گئے۔ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رائگاں قرار دیا اور فرمایا تم یہ چاہتے تھے کہ اسے اس طرح چباؤ جس طرح سانڈ چباتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4371۔ ابو اسامہ نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے عطا نے خبر دی، کہا مجھے صفوان بن یعلا بن امیہ نے اپنے والد سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ تبوک میں شرکت کی، کہا اور حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے وہ غزوہ میرے نزدیک میرا سب سے قابل اعتماد عمل ہے۔ عطا نے کہا، صفوان نے کہا، یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا ایک ملازم تھا، وہ کسی انسان سے لڑ پڑا تو ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹا۔ کہا مجھے صفوان نے بتایا تھا کہ ان میں سے کس نے دوسرے کو دانتوں سے کاٹا تھا،
جس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ سے کھینچا تو اس کے سامنے والے 2 دانتوں میں سے ایک نکال دیا۔ اس پر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس کے دانت کے نقصان کو رائے گاں قرار دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4372۔ اسماعیل بن ابراہیم نے ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4373۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت نضر بن زمزم کی بہن ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی انسان کو زخمی کیا، یعنی انہوں نے ایک لڑکی کو تھپڑ مار کر اس کا دان توڑ دیا تو وہ مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصاص قصاص، تو ام ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا فلاں عورت سے قصاص لیا جائے گا؟ اللہ کی قسم اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اے ام ربیع، قصاص اللہ کی کتاب کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اس سے کبھی قصاص نہیں لیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسا نہیں ہونے دے گا۔ کہا وہ مسلسل اسی بات پر ڈٹی رہی حتیٰ کہ وہ لوگ دیت پر راضی ہو گئے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو وہ ضرور اسے سچا کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4374۔ حفص بن غیاث، ابو معاویہ اور وکیع نے اعمش سے، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، خون حلال نہیں مگر 3 میں سے کسی ایک صورت میں حلال ہے: شادی شدہ زنا کرنے والا، جان کے بدلے میں جان یعنی قصاص کی صورت میں، اور اپنے دین کو چھوڑ کر جماعت سے الگ ہو جانے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4375۔ عبداللہ بن نمیر، سفیان بن عیینہ اور عیسیٰ بن یونس سب نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4376۔ سفیان نے اعمش سے، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطاب کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، کسی مسلمان آدمی کا خون جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، حلال نہیں سوائے 3 انسانوں کے: اسلام کو چھوڑنے والا جو جماعت سے الگ ہونے والا یا جماعت کو چھوڑنے والا ہو، شادی شدہ زانی اور جان کے بدلے جان یعنی قصاص میں قتل ہونے والا۔ اعمش نے کہا میں نے یہ حدیث ابراہیم کو بیان کی تو انہوں نے مجھے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4377۔ شیبان نے اعمش سے سابقہ دونوں سندوں کے ساتھ سفیان کی حدیث کی طرح بیان کیا اور انہوں نے حدیث میں آپ کا فرمان اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4378۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ذی روح انسان کو ظلم سے قتل نہیں کیا جا سکتا مگر اس کے خون کا گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے پر پڑتا ہے، کیونکہ وہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ نکالا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4379۔ جریر، عیسیٰ بن یونس اور سفیان سب نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور جریر اور عیسیٰ بن یونس کی حدیث میں ہے کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ نکالا تھا، ان دونوں نے اول کا لفظ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4380۔ عبدہ بن سلیمان اور وکیع نے اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے،
اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے مابین سب سے پہلے جو فیصلے کیے جائیں گے وہ خون کے بارے میں ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4381۔ معاذ بن معاذ، خالد بن حارث، محمد بن جعفر اور ابن ابی عدی سب نے شعبہ سے روایت کی۔ انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی۔ البتہ ان میں سے بعض نے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے یقضا کا لفظ کہا اور بعض نے یحکم بین الناس کہا، معنی وہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4382۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور یحییٰ بن حبیب حارثی دونوں کے الفاظ قریب قریب ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں عبد الوہاب ثقفی نے ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن سیرین سے، انہوں نے ابن ابی بکرہ سے، انہوں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ زمانہ گھوم کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جو اس دن تھی جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ان کے علاوہ رجب جو مضر کا مہینہ ہے، یعنی جس کی حرمت کا قبیلہ مضر قائل ہے، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ کہا آپ خاموش ہو گئے حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اسے اس کے معروف نام کے بجائے کوئی اور نام دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحج نہیں ہے؟ ہم نے جواب دیا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں۔ کہا آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کے معروف نام سے ہٹ کر اسے کوئی اور نام دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ البلدہ یعنی حرمت والا شہر نہیں؟ ہم نے جواب دیا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے جواب دیا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارے خون تمہارے مال۔ محمد بن سیرین نے کہا میرا خیال ہے انہوں نے کہا اور تمہاری عزت تمہارے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح اس مہینے میں اس شہر میں تمہارا یہ دن حرمت والا ہے، اور ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ تم میرے بعد ہرگز دوبارہ گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ سنو جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس شخص تک یہ پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ ممکن ہے جس کو یہ پیغام پہنچایا جائے وہ اسے اس آدمی سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو جس نے اسے خود مجھ سے سنا ہے۔ پھر فرمایا سنو کیا میں نے اللہ کا پیغام ٹھیک طور پر پہنچا دیا ہے؟ ابن حبیب نے اپنی روایت میں مضر کا رجب کہا اور ابو بکر کی روایت میں تم میرے بعد ہرگز دوبارہ کے بجائے میرے بعد دوبارہ یعنی تاکید کے بغیر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4382۔ یزید بن زرع نے کہا ہمیں عبداللہ بن عون نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا جب وہ دن تھا جس کا آگے ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے اور ایک انسان نے اس کی لگام پکڑ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کے نام کے سوا اسے کوئی اور نام دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ کہا ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کے معروف نام کے سوا اسے کوئی اور نام دیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ البلدہ یعنی حرمت والا شہر نہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری ناموس یعنی عزتیں تمہارے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح اس شہر میں اس مہینے میں تمہارا یہ دن حرمت والا ہے۔ یہاں موجود شخص غیر موجود کو یہ پیغام پہنچا دے۔ کہا پھر آپ 2 چتکبرے سفید و سیاہ مینڈوں کی طرف مڑے، انہیں ذبح کیا اور بکریوں کے گلے کی طرف آئے اور انہیں ہمارے درمیان تقسیم فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4384۔ حماد بن مسعدہ نے ہمیں ابن عون سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا محمد بن سیرین نے کہا عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا جب وہ دن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے، کہا اور ایک آدمی نے اس کی باک یا کہا لگام تھام لی، آگے یزید بن زرع کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4385۔ یحییٰ بن سعید نے کہا ہمیں قرہ بن خالد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں محمد بن سیرین نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے اور ایک آدمی سے جو میرے خیال میں عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے افضل ہے حدیث بیان کی۔ نیز ابو عامر عبد الملک بن عمرو نے کہا ہمیں قرہ نے یحییٰ بن سعید کی مذکورہ سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور انہوں یعنی ابو عامر نے اس آدمی کا نام حمید بن عبد الرحمن بتایا۔ یہ بصرہ کے فقیہ ترین راوی ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا اور پوچھا یہ کون سا دن ہے، اور انہوں یعنی قرہ نے ابن عون کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ البتہ انہوں نے عزت و ناموس کا تذکرہ نہیں کیا، اور نہ ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی طرف مڑے اور اس کے بعد والا حصہ بیان کیا۔ انہوں نے اپنی حدیث میں کہا جیسے تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینے میں تمہارا یہ دن اس وقت تک قابل احترام ہے جب تم اپنے رب سے ملو گے۔ سنو کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4386۔ سماک بن حرب نے علقمہ بن وائل سے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے انہیں حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص دوسرے کو مینڈی کی طرح بنی ہوئی چمڑے کی رسی سے کھینچتے ہوئے لایا اور کہا اللہ کے رسول اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اسے قتل کیا ہے؟ تو اس کھینچنے والے نے کہا اگر اس نے اعتراف نہ کیا تو میں اس کے خلاف شہادت پیش کروں گا۔ اس نے کہا جی ہاں میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اسے کیسے قتل کیا؟ اس نے کہا میں اور وہ ایک درخت سے پتے جھاڑ رہے تھے، اس نے مجھے گالی دی اور غصہ دلایا تو میں نے کلہاڑی سے اس کے سر کی ایک جانب مارا اور اسے قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم اپنی طرف سے بطور فدیہ ادا کر سکو؟ اس نے کہا میرے پاس تو اوڑھنے کی چادر اور کلہاڑی کے سوا اور کوئی مال نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری قوم یعنی تمہاری طرف سے دیت ادا کر کے تمہیں خرید لے گی؟ اس نے کہا میں اپنی قوم کے نزدیک اس سے حقیر تر ہوں۔ آپ نے اس ولی کی طرف رسہ پھینکتے ہوئے فرمایا جسے ساتھ لائے تھے اسے پکڑ لو۔ وہ آدمی اسے لے کر چل پڑا۔ جب اس نے رخ پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس آدمی نے اسے قتل کر دیا تو وہ بھی اسی جیسا ہے۔ اس پر وہ شخص واپس ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اس نے اسے قتل کر دیا تو وہ بھی اسی جیسا ہے، حالانکہ میں نے اسے آپ کے حکم سے پکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے اور تمہارے بھائی دونوں کے گناہ کو اپنے اوپر لے کر لوٹے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی غالباً اس نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً وہ قاتل یہی کرے گا۔ کہا اس پر اس نے رسہ پھینکا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4387۔ اسماعیل بن سالم نے علقمہ بن وائل سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا
جس نے کسی شخص کو قتل کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی کو اس سے قصاص لینے کا حق دیا۔ وہ اسے لے کر چلا، جبکہ اس کی گردن میں چمڑے کا ایک مینڈی نما رسہ تھا جسے وہ کھینچ رہا تھا۔ جب اس نے پشت پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں۔ یہ سن کر ایک آدمی اس ولی کے پاس آیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اسماعیل بن سالم نے کہا، میں نے یہ حدیث حبیب بن ثابت سے بیان کی تو انہوں نے کہا، مجھے ابن اشواع نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولی سے مطالبہ کیا تھا کہ اسے معاف کر دے تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4388۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ قبیلہ حذیل کی 2 عورتوں میں سے ایک نے دوسری کو پتھر مارا اور اس کے پیٹ کے بچے کا اسقاط کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک غلام مرد یا عورت بطور تاوان دینے کا فیصلہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4389۔ لئیس نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان جو قبیلہ حذیل کی شاخ ہے کہ ایک عورت کے پیٹ کے بچے کے بارے میں جو مردہ ضائع ہوا تھا ایک غلام یا لونڈی دیے جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ عورت بھی فوت ہو گئی جس کے خلاف آپ نے غلام بطور دیت دینے کا فیصلہ کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی وراثت جو بھی ہے اس کے بیٹوں اور شوہر کے لیے ہے، اور اس کی طرف سے دیت کی ادائیگی اس کے باپ کی طرف سے مرد رشتہ داروں پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4390۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حذیل کی 2 عورتیں باہم لڑ پڑیں تو ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر دے مارا اور اسے قتل کر دیا، اور اس بچے کو بھی جو اس کے پیٹ میں تھا۔ چنانچہ وہ جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جنین کی دیت ایک غلام مرد یا عورت ہے، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ عورت کی دیت اس قاتلہ کے عاقلہ کے ذمے ہے، اور اس کا وارث اس کے بیٹے اور ان کے ساتھ موجود دوسرے حقداروں کو بنایا۔ اس پر حمل بن نابغہ حذلی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس کا تاوان کیسے دوں جس نے نہ پیا، نہ کھایا، نہ بولا، نہ آواز نکالی؟ ایسا خون تو رائے کا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو کاہنوں کے بھائیوں میں سے ہے، اس کی سجا یعنی قافیہ دار کلام کی وجہ سے جو اس نے جوڑی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4391۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، 2 عورتیں باہم لڑ پڑیں اور پورے قصے سمیت حدیث بیان کی اور یہ ذکر نہیں کیا۔ آپ نے اس کے بیٹے اور اس کے ساتھ موجود دوسرے حقداروں کو اس کا وارث بنایا اور کہا، اس پر ایک کہنے والے نے کہا، ہم کیسے دیت دیں؟ اور انہوں نے حمل بن مالک کا نام نہیں لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4392۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبید بن نوزیلہ خزاعی سے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک عورت نے اپنی سوتن کو جبکہ وہ حاملہ تھی خیمے کی لکڑی اور پتھر سے مارا اور قتل کر دیا۔ کہا، اور ان میں سے قبیلہ بنو لحیان سے تھی۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل ہونے والے کی دیت قتل کرنے والے کے عصبہ یعنی جدی رشتہ دار مردوں پر ڈالی، اور پیٹ کے بچے کا تاوان جو اس کے پیٹ میں تھا ایک غلام مقرر فرمایا۔ اس پر قتل کرنے والے کے عصبہ یعنی جدی مرد رشتہ داروں میں سے ایک آدمی نے کہا، کیا ہم اس کا تاوان دیں جس نے کھایا نہ پیا اور نہ آواز نکالی؟ ایسا خون تو رائے گاں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بدوؤں کی سزا یعنی قافیہ بندی جیسی سزا ہے؟ اور آپ نے دیت ان جدی مرد رشتہ داروں پر ڈالی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4393۔ مفضل نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبید بن نوزیلہ سے
اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ایک عورت نے اپنی سوتن کو خیمے کی لکڑی سے قتل کر دیا۔ اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس عورت کے عاقلہ پر دیت عائد ہونے کا فیصلہ فرمایا، اور چونکہ وہ حاملہ بھی تھی تو آپ نے پیٹ کے بچے کے بدلے میں ایک غلام بطور تاوان دیے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس پر اس کے عصبہ یعنی جدی مرد رشتہ داروں میں سے کسی نے کہا کیا ہم اس کی دیت دیں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ چیخا نہ چلایا، اس طرح کا خون تو رائیگاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بدوؤں کی سزا جیسی سزا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 4394۔ سفیان نے منصور سے اسی سند کے ساتھ جریر اور مفضل کی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4395۔ شعبہ نے منصور سے انہی کی سابقہ سندوں کے ساتھ مکمل قصے سمیت حدیث روایت کی، البتہ اس میں ہے اس عورت کا حمل ساقط ہو گیا۔ یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں پیٹ کے بچے کے بدلے ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ فرمایا، اور یہ دیت ان لوگوں پر ڈالی جو عورت کے ولی تھے۔ انہوں نے حدیث میں عورت کی دیت کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4396۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے عورت کے پیٹ کا بچہ ضائع کرنے کی دیت کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، آپ نے اس میں ایک غلام مرد یا عورت دینے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس ایسا آدمی لاؤ جو تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دے۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے گواہی دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4397۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے عمرہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے دینار کے چوتھے حصے یا اس سے زیادہ کی مالیت میں چور کا ہاتھ کاٹتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4398۔ معمر، سلیمان بن کثیر اور ابراہیم بن سعد سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4399۔ ابن شہاب نے عروہ اور عمرہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا سونے کے دینار کے چوتھے حصے یا اس سے زیادہ کی چوری کے سوا چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4400۔